بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان۔ خضر تمرو ابن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ میں لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں زیر تربیت تھا۔ کھانے کے وقت میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں چکر کھایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، یعنی پلیٹ کا جو کنارہ تمہارے سامنے ہے وہیں سے کھاؤ، ساری پلیٹ میں ہاتھ کو نہ گھماؤ۔ عمر بن ابی سلمہ کی یہ حرکت بظاہر ایک معمولی بات تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور کھانے کے ضروری آداب بتائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معمولی باتوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کتنا خیال رہتا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ کے پہلے لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کی طرح ان کی تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کی۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا چھوڑ دیا، یعنی اصل چیز زندگی کے لیے کھانا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے زندگی۔ اس لیے جس کے سامنے زندگی کا اعلیٰ نصیب العالمین ہو، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں موہی نکالتا ہے اور نہ بات بات پر غیر والوں کو ٹوکنے اور ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کھاتے ہیں، سحری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھانا کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی ذکر کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپس میں محبت بڑھانے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکیمانہ اور بلیغ مشورہ دیا، مل جل کر کھایا کرو۔ ایک ہی دسترخوان پر مل جل کر کھانا محبت بڑھانے کا واقعی بہترین طریقہ ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر ایک وقت کا کھانا مشترکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لے تو دشمنی کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں چکنائی ہوگی وہ اس سے دھوئے بغیر سو گیا، اور اس سے کوئی نقصان پہنچا تو وہ آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لینا ضروری ہے، خصوصاً جب کہ ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہے۔ آداب طعام کی ان فاصلوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھانے کا کوئی ایسا اہتمام نہ تھا کہ روزانہ معمولاً کوئی غذا آپ کے دسترخوان پر ہوتی۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنا شعار بنایا،
ان کا دسترخوان بھی سادگی کی مثال تھا۔ لذیذ مرغان اور پر لطف کھانوں سے ہمیشہ اجتناب فرمایا اور ہمیشہ سادہ غذائیں استعمال کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر چپاتی نہیں کھائی۔ علامہ ابن حجر اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چپاتی نہ کھانا حرمت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ باریک اور پتلی روٹی عموماً عیش پرستوں کی غذا ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر اسے اجتناب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، بالعلوم گھٹنوں کے بل یا اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتے، سہارا یا ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاتے، کھانے میں عجلت سے کام لیتے اور فرماتے میں اس طریقے سے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے۔ کھانا 3 انگلیوں سے کھاتے، بسم اللہ سے شروع کرتے اور خدا کی حمد و ثنا پر ختم فرماتے۔ کھانے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جو حلال غذا سامنے رکھ دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تناول فرما لیتے اور اس سے رد نہ فرماتے اور نہ کبھی غیر موجود چیز کے طلب میں تکلف فرماتے۔ البتہ اگر تاباً کوئی چیز غیر مرغوب ہوتی تو اس سے نہ کھاتے، نہ کسی کھانے کے مزیدار نہ ہونے کی شکایت فرماتے۔ دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو چیز سامنے رکھی ہوتی اس سے کھانا شروع کرتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ دوسروں کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں پر ہاتھ چلایا جائے۔ عموماً بھوک رکھ کر کھانا کھاتے، فرمایا کرتے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غذا کم کھایا کرے۔ بعض چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ رغبت تھی، ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ گوشت۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، خرگوش، مرغ، پیڑ اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند اور مرغوب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست کا گوشت فی نفسہ مرغوب نہ تھا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ چونکہ کوئی کہیں روز تک گوشت دسترخوان پر نہ ہوتا تھا، اس لیے جب کبھی مہیا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ جلد پک کر تیار ہو جائے۔ چونکہ دست کا گوشت جلد گل جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس خوبی کے دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے حصوں سے زیادہ مرغوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہایت شوق سے تناول فرماتے اور اس کی تعریف کرتے۔ سرید بنانے کی ترکیب یہ تھی کہ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں توڑ دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کھانوں پر اس کو فضیلت دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مرد تو بہت کامل انسان بنے، عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کامل انسان ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت و فوقیت ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر۔ پنیر حلوہ شہد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری طلب کی اور راز سے بسم اللہ پڑھ کر پنیر کاٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد مرغوب طبع تھے۔ حضرت قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اسی لیے وہ زیادہ پسند تھا۔ اس حدیث میں جس حلوے کا ذکر ہے وہ چوہاروں کا دودھ میں پکا کر تیار کیا جاتا تھا۔ چوہارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں چوارا نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں جکی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چھوارا رکھا اور فرمایا، یہ اس کا سالن ہے۔ دودھ۔ آپ دودھ کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، کبھی خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جن غذاؤں کی افادیت بتائی، آج کی سائنس نے اس پر تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے کہ زندگی کی تندرستی کے لیے اسلام نے جن غذاؤں کی نشاندہی کی ہے وہ صحت اور حیات کے لیے لازمی ہے۔ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اتنا کھائیں جس سے زندگی کے دن آرام اور آسائش سے گزر سکیں۔ جینے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا چاہیے۔